الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کافی دیر سے ذہن میں بات گردش کر رہی تھی کہ آخر آج اتنے بڑے مجمع میں، آج اتنی بڑی محفل میں کس طرح اور کیا عرض کروں، خصوصی طور پر ایسے وقت میں کہ جہاں ہم سے بڑے موجود ہو، وہاں کوئی اچھوتی اور نئی بات کیا کہی جا سکتی ہے. اس لیے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے ایک سوال چھوڑ دوں جس پر آپ اور ہم سب مل کر غور کریں، اور اس سوال کو نام دیا جا سکتا ہے اولاد کے حقوق. میرے عزیزوں، اس سوال کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ شب و روز ہمارے سامنے مسلسل اس طرح کے مسائل پیش ہو رہے ہیں کہ بعض بچے شکایت کرتے ہیں کہ ہم پڑھنا لکھنا چاہتے ہیں اور اعلیٰ درجوں تک تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے والدین ہمیں منع کرتے ہیں، ہمارے والدین ہم کو منع فرماتے ہیں، کوئی ہنر کوئی فن سیکھ لینے کی ترغیب دیتے ہیں. ان کا مسلسل اصرار بڑھ رہا ہے، حالانکہ ہمارے گھریلو اور معاشی حالات بھی الحمدللہ بہت بہتر ہے. ایسا بھی نہیں کہ کوئی مجبوری درپیش ہو. اسی طرح بعض بچوں کی شکایت ہے کہ وہ والدین کو نکاح کا اشارہ کرتے ہیں تو ان کے والدین یہ بات کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ ابھی کوئی عمر نہیں نکلی، یا پہلے ایک پختہ اور شاندار مکان بن جانے دو، یا تمہاری چھوٹی بہن بڑی ہو جائے تو تمہارا اور اس کا رشتہ ایک ساتھ کر دیں گے. اسی طرح اور بھی وجوہات ہیں. مثلا ہم مسلم محلوں اور بازاروں میں جا کر دیکھیں کہ مسلمان کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے، مسلمان کے وہ ننھے ننھے بچے کہ جنہیں آج کسی مکتب یا مدرسہ یا کسی جامع کی زینت بننا چاہیے تھا یا کسی یونیورسٹی کی زینت بننا چاہیے تھا، آج وہ ہوٹلوں اور سنیما گھروں کو آباد کر رہے ہیں. میرے عزیزوں، اگر آپ کسی اجنبی شہر میں جا کر، اگر آپ کسی اجنبی شہر میں جائے اور وہاں جا کر مسلمان محلوں کو معلوم کرنا چاہے، مسلمان محلوں کو پتہ کرنا چاہے، تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ جہاں بھی کسی گلی کے کونوں چوراہوں یا پان فروش
فروشوں کی دکان کے پاس نوجوانوں کو بیڑی، سگریٹ، سٹا اور شراب نوشی کے ساتھ گلیوں میں گفتگو کرتا ہوا پائے، اور بوڑھوں کو چائے خانوں میں اخباری حالات پر بحث و مباحثہ کرتا ہوا دیکھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گلی کوچوں میں ننگا پھرتا ہوا دیکھے، مٹی اور کیچڑ میں کھیلتا ہوا دیکھے، گھروں کے اطراف میں کچرا اور غلاظت کے ڈھیر لگے ہوئے دیکھے، عورتوں کو میلی کچیلی حالت اور بکھرے ہوئے بالوں میں دیکھے، دروازوں اور چبوتروں پر بیٹھے یا کھڑے ہوئے باتیں کرتا ہوا دیکھے، گھروں سے ٹی وی اور موسیقی کی آواز آ رہی ہو تو بغیر کسی سے پوچھے، بغیر کسی سے معلوم کیے آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلم آبادی ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح کی اور بھی وجوہات و عوامل ہیں جنہوں نے اپنے دل میں فکر پیدا کی کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہو۔ میں نے دیکھا کہ تمام کتابیں والدین کے حقوق کے موضوع پر بھری پڑی ہوئی ہے، ہمارے مقررین، واعظین اور خطبہ حضرات کا تمام زور اسی موضوع پر صرف ہو رہا ہے۔ بے شک یہ موضوع درست اور حق ہے، قرآن و حدیث میں بھی والدین کے حقوق بہت تفصیل سے درج ذیل ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن میں آج پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کبھی اس بات پر غور نہیں کیا جا سکتا کہ آخر اس موضوع کو بار بار بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اولاد نافرمان ہو رہی ہے، اولاد والدین کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے، اولاد نہ والد کا حق ادا کرتی ہے، اولاد نہ والدہ کا حق ادا کرتی ہے، اولاد نہ ماں کی خدمت کرتی ہے، اولاد نہ والدہ کی خدمت کرتی ہے، نہ انہیں اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کا کوئی ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ والدین کی نافرمانی انہیں جہنم تک لے جائے گی۔ میرا عزیزو، خلاصہ یہ ہے کہ اولاد بالکل بے اسی کی زندگی گزار رہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میں آج صاف طور پر یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس میں سراسر والدین کی غلطی اور خامی ہے، کیونکہ انہوں نے اولاد کے حقوق ادا کرنے میں چشم پوشی کی، تو آج اولاد بھی ان کے حقوق ادا کرنے سے گریز کر رہی ہے۔ تو اب بتائیے کہ اس میں کیا حرج ہے؟ اگر والدین اپنا حقوق ادا کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ اولاد بھی ان کے حقوق ادا نہ کرے۔ میرے بھائیوں، کتنے ہمارے مسلمان ایسے بھائی ہیں جنہیں اپنے حقوق کا تو علم ہے مگر اپنی اولاد کے حقوق کے علم کے بارے میں نہیں جانتے۔ اپنے حقوق کا مطالبہ تو وہ اتنا جم کر کرتے ہیں، اپنے حقوق کا مطالبہ تو وہ اتنا ڈٹ کر کرتے ہیں جیسا کہ انہوں نے اپنی تمام اولاد کے حقوق ادا کر دیے ہو۔ میرے عزیزو، حالانکہ ہزاروں میں آپ کو گنے چنے چند لوگ ایسے ملیں گے جو اولاد کے تمام حقوق کما حق ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب جنہوں نے اولاد کے حقوق خود ہی ادا نہیں کیے تو انہیں حقوق کا مطالبہ کرنا بھی درست نہیں۔ ایسے والدین کو، ایسے ماں باپ کو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں پیش آنے والے واقعے کو ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک باپ نے اپنے بیٹے کے خلاف مقدمہ دائر کیا اور کہا کہ میرا بیٹا میرا حق ادا نہیں کرتا، وہ مجھے نظر انداز کرتا ہے۔ امیر المؤمنین نے اس کے بیٹے کو بلوایا، بیٹا آ گیا تو بیٹے نے کہا، اے امیر المؤمنین، کیا اولاد کا والد پر کوئی حق نہیں ہوتا؟ کیا سارا باپ کا ہی اولاد پر حق ہوتا ہے؟ کیا سارا باپ کا ہی بیٹے کے اوپر حق ہوتا ہے؟ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں کیوں نہیں، اولاد کا بھی باپ کے ذمہ حق ہے۔ لڑکے نے کہا، اے امیر المؤمنین، وہ حق کیا ہے؟ آپ ان کو بتلا دیجئے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، باپ کے ذمہ اولاد کا یہ حق ہے
کہ وہ نکاح کرتے وقت اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے۔ میرے عزیزو، اسی طرح وہ اپنی اولاد کا اچھا سا نام رکھے، اس کے بعد اسے قرآن کی تعلیم دے، یعنی تعلیم سے آراستہ کرے۔ لڑکے نے جواب دیا، اے امیر المؤمنین، میرے باپ نے تو ان میں سے میرا ایک بھی حق ادا نہیں کیا، میرے باپ نے تو ان میں سے میرا کچھ بھی حق ادا نہیں کیا، اس لیے کہ میری والدہ، میری ماں مجوسی، میری ماں مسلمان نہیں ہے، مجوسی ہے، اسی طرح میرا نام جعل رکھا۔